السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ آج 20 جولائی 2018 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب کی اہم ترین خبریں۔ جنرل اتھارٹی برائے زکوٰۃ کا کہنا ہے کہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں سعودی حکومت کچھ تبدیلیاں کر رہی ہے۔ یہ خبر سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نفاذ پورے ملک تک پھیلایا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی بھی اور کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے۔ مدینہ منورہ سے خبر آئی ہے کہ مدینہ منورہ کی فوجداری عدالت نے ٹریفک اہلکاروں پر حملہ کرنے والے 2 افراد کو 5 سال قید اور 1200 کوڑوں کی اور جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ ٹریفک اہلکار کنگ فیصل اور کنگ عبدالعزیز روڈ پر ٹریفک کنٹرول کرنے میں مصروف تھے جب اچانک 2 افراد گاڑیوں سے اترے اور اہلکاروں کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد فوری طور پہ سیکورٹی اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے ان افراد کو گرفتار کر لیا اور ان پر مقدمہ چلایا، جس پر عدالت نے اب سزا سنا دی ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ ریاض پولیس کی کارروائی میں 2 شہریوں اور 1 کویتی کو قتل کر کے بھاگنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ قاتل کی عمر 20 سال کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ اس نے ایک شخص کو گھر کے سامنے فائر کر کے قتل کیا، جبکہ پاس کھڑی ہوئی ایک گاڑی جو کہ اسی گھر کے سامنے موجود تھی اس میں بیٹھے 2 افراد کو بھی قتل کیا۔ اس شخص کو گرفتار کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ حائل سے خبر آئی ہے کہ حائل ریجن میں وزارت صحت نے کارروائی کرتے ہوئے جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والے ایک حکیم صاحب کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان حکیم صاحب کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنے اس کام میں اعلیٰ مہارت رکھتے ہیں۔ اعلیٰ مہارت رکھنے کے باوجود حکیم صاحب کے پاس نہ تو کوئی مکمل سرٹیفکیشن تھی اور نہ ہی کام کرنے کا اجازت نامہ تھا۔ حکیم صاحب کو گرفتار کرنے کے بعد مزید تفتیش کے لیے پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے سعودی شہریوں اور رہائشیوں سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ جڑی بوٹیوں کے معالجین کے چکروں میں نہ آئیں۔ اگر آپ کے ارد گرد ایسے حکیم موجود ہیں تو وزارت کے ٹول فری نمبر پر انفارم کریں تاکہ ان کی مکمل تفتیش کی جا سکے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ کنگ خالد ایئرپورٹ پر ایک نئے ٹریولنگ گیٹ کا افتتاح کیا گیا ہے۔ اس گیٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے صرف امریکن، کینیڈین اور برطانوی شہری آمد و رفت کر سکیں گے۔ اس نئے ٹریول گیٹ بنانے کا مقصد ان شہریوں کے لیے آمد و رفت میں سہولیات اور وقت کی بچت فراہم کرنا ہے۔ سعودی وزارت سیاحت و ثقافت نے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جازان میں فرسان جزیرہ بنانے کی اور اس کے اوپر تعمیر و ترقی پر کام شروع کر دیا جا رہا ہے۔ جازان کا یہ جزیرہ قدرتی طور پر ثقافتی لحاظ سے اور میٹھے پانی کے چشموں سے مالا مال ہے۔ اس منصوبے سے تقریباً سالانہ 531 ملین ریال کی آمدنی متوقع کی جا رہی ہے۔ اس منصوبے سے 6212 ملازمتیں بھی پیدا ہو سکیں گی۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ محکمہ کسٹمز کے اہلکار کی ایمانداری اور حب الوطنی پر محکمے کی طرف سے انعام اور خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ اس اہلکار نے ممنوعہ اشیاء اندرون ملک داخل کرنے کی کوشش کی اجازت نہ دینے کے چکر میں 5 لاکھ رشوت کو ٹھکرا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اہلکار نے اپنے افسران کو اعتماد میں لے کر رشوت دینے والے شخص کو رنگے ہاتھوں گرفتار بھی کرا دیا ہے۔ یمنی حوثی باغیوں کا جازان کی طرف شہری آبادی پر میزائل حملہ کیا گیا ہے۔ میزائل کو گرنے سے پہلے ہی سیکیورٹی اداروں نے ناکارہ بنا دیا، اس لیے کسی بھی زخمی یا جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ دوستو، 9 روز قبل ریاض کے کنگ سلمان ہاسپٹل کی پارکنگ میں فائرنگ سے زخمی ہونے والے میل نرس انتقال کر گیا ہے۔ اس شخص کے سر میں گولی لگی تھی جو سر کے پچھلے حصے سے نکل گئی تھی۔ کئی آپریشن ہونے کے باوجود وہ کومے سے نہیں نکل سکا اور اسی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملا ہے۔ دمام سے خبر آئی ہے کہ مشرقی ریجن کی میونسپلٹی نے اعلان کیا ہے کہ جمعے سے کنگ فہد روڈ اور امیر محمد بن فہد اسٹریٹ کے چوراہے
का अंडरपास मरम्मत के लिए जुज़ई तौर पर बंद रहेगा। लिहाजा वो तमाम शहरी जो इस अंडरपास को अपने आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कोई दूसरे रश से बचने के लिए वो कोई दूसरे रास्ते से अपनी आमदोरफ्त बहाल रखें, क्योंकि ये इस ख़बर को शेयर करने का मकसद अवामुन्नास के लिए सहूलत पैदा करना है। सऊदी विजन 2030 के तहत सऊदी अरब और स्पेन के माबैन जंगी जहाज़ तैयार करने का मुआहिदा तय पा गया है। इस मुआहिदे के तहत इब्तदाई तौर पर 5 जंगी जहाज़ तैयार करने का ऐलान किया गया है। उम्मीद है कि अक्टूबर के महीने में जहाज़ साजी के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इस मुआहिदे के बाद 2030 तक मुल्क का 50% असला मुल्क में ही तैयार किया जाएगा, जिसके 5 साल में 6000 मुलाजमतें भी पैदा होने की उम्मीद है, जिसमें से काफ़ी सारी मुलाजमतें 60% सऊदी मुलाजमीन को मिलेंगी, सऊदी शहरियों को, और कुछ गैर मुल्की अफराद को भी इसमें मुलाजमतें मिलने की उम्मीदें पैदा हो रही हैं। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि रियाद और नजरान रीजन में कहीं हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। इन इलाकों में तेज़ गर्दो आलूद हवाएं भी चलेंगी, जबकि अबा और ख़मीस मशीत में गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा ताकि वो भी सऊदी अरब के हालात हाज़रा से अच्छी तरीके से बाखबर हो जाएँ। दोस्तों, मैं रियाल रेट भी शेयर करता हूं, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर मालूमात उसमें होती हैं। आप अपनी फैमिलीज़ को बेहतर तरीके से रियाल सेंड कर सकते हैं। आप मेरी वो भी वीडियो देखिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फौरी तौर पर आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने का बहुत